أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ ترجمہ کنزُل ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ ترجمہ کنزُل عرفان، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت میں 8واں وصف بیان کیا گیا کہ ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں نماز کا دوبارہ ذکر اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ نماز بہت اہم ہے، یا اس لیے دوبارہ ذکر کیا گیا کہ ایک جگہ فرائض مراد ہے اور دوسری جگہ نوافل مراد ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے پہلی آیت میں دوام سے ہمیشہ نماز پڑھنا اور اس کے وقت میں پڑھنا مراد ہے، اور یہاں نماز کی حفاظت کرنے کا بیان ہے، اور حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کے ارکان، واجبات، سنتوں اور مستحبات کو کامل طور پر ادا کرتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ وہ ہیں، یعنی جن لوگوں میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں ابدی ثواب اور سرمدی جزا کے ذریعے عزت کی جائے گی۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنزُل ایمان، تو ان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ، کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں۔ ترجمہ کنزُل عرفان، تو ان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، گروہ کے گروہ، دائیں اور بائیں جانب سے، کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ اسے چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے جانتے ہیں۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کافروں کو کیا ہوا؟ شان نزول، یہ آیت کفار کی اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقے باندھ کر گروہ کے گروہ جمع ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام سن کر اسے جھٹلاتے، مذاق اڑاتے اور کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہم ضرور ان سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کا کیا حال ہے جو آپ کے پاس بیٹھتے بھی ہیں اور گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی جو آپ سے سنتے ہیں اس سے نفع نہیں اٹھاتے؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ اسے ایمان والوں کی طرح چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز اسے داخل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے جس طرح سب آدمیوں کو منی سے پیدا کیا اسی طرح انہیں بھی منی سے پیدا کیا ہے، اور صرف منی سے پیدا ہو جانا جنتی ہونے کا سبب نہیں بلکہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ تو ایمان
اور نیک اعمال ہیں، اور جب وہ ایمان ہی نہیں لائے تو حکمت والے رب تعالی کی یہ شایان شان کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلام دل میں تب ہی اثر کرتا ہے جبکہ کلام کرنے والے کا وقار دل میں موجود ہو۔ ان کفار کے دلوں میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار نہ تھا، اس لیے وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ ترجمہ کنز ایمان، تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں سب پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا۔ ترجمہ کنز العرفان، تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں اس بات پر کہ ان سے اچھے لوگ بدل دیں اور کوئی ہم سے نکل کر نہیں جا سکتا۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں منی سے پیدا کر دیا تو مجھے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی تمام جگہوں کے مالک رب کی قسم، بے شک ہم اس بات پر ضرور قادر ہیں کہ انہیں ان کے جرموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں اور ان کے بجائے وہ لوگ پیدا کر دیں جو ان جیسے نہ ہوں بلکہ وہ ہمارے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں، اور ہم انہیں ہلاک کرنے اور دوسرے لوگ پیدا کرنے سے عاجز نہیں، لیکن ہماری انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت اور مشیت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی سزا کو مؤخر کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجئے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔